جی ریحانہ احمد ہیں یارکشائر یو کے سے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسی شخصیات جو پاکستانیوں کے لیے ہیرو کا درجہ رکھتی ہیں، انہیں یورپی و مغربی ممالک اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں. کل بی بی سی کی ایک رپورٹ پڑھی، اس میں ڈاکٹر صاحب کو پاکستان کا خطرناک ترین آدمی قرار دیا گیا. کیا یہ ایک فطری بات ہے کہ پاکستان سے محبت کرنے والوں کو امریکہ اور یورپ ہمیشہ اپنا دشمن سمجھیں گے؟ کیوں نہ سمجھیں بھائی. جو بندہ اپنے حریفوں کے مقابلے پہ اپنے لوگوں کو طاقتور کرے گا، ان کو تحفظ دینے کی کوشش کرے گا، ان کو ایج دینے کی کوشش کرے گا، تو حریف تو اس کو ظاہر ہے، یہ تو کاروبار میں بھی ہوتا ہے، یہ تو پاور پلے ہے، یہ تو دنیا کا سب سے بھیانک کاروبار ہے، پاور پلے. اورنگزیب جیسا بندہ جسے ہم حضرت اورنگزیب کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے نہ کوئی بھائی چھوڑا، نہ نماز کبھی چھوڑی. اس نے تو باپ بھی نہیں چھوڑا، اس کو بھی اندر کر دی. پوری تاریخ مغلوں کی دیکھیں. ہمایوں جب در بدر پھر رہا تھا، اس کے بھائی اس کے گٹے گوڑے کاٹنے کے چکر میں تھے. یہ دیکھ لیں جب شہزادہ خرم جس کو شاہ جہان کہتے ہیں، اس کے بھائی تھرو آؤٹ لڑتے رہے. خود ظہیر الدین بابر کے ساتھ کیا ہوا، اس کا سسر، اس کے چچے، اس کے اپنے بھائی، پھر بابر کے اپنے بیٹوں کے ساتھ. آپ دیکھ لو ہمایوں بیچارہ جب ذلیل و خوار ہو رہا تھا، تو اس کے بھائی جو عسکری، ہندال وغیرہ یہ جتنے بھی تھے کیا کر رہے تھے. اورنگزیب نے تو بھتیجے نہیں چھوڑے اپنے. اس کا ایک بھتیجا پتہ نہیں دارا شکوہ کا بیٹا تھا کون، اس کو بھی اس نے مروا دیا، بھائی بھی مروا دیے. تو بھتیجا بہت ہی خوبصورت تھا کوئی، تو درباریوں نے سفارش کی کہ حضور یہ، اس نے کہا نہیں، یہ سانپ کا بچہ ہے، دیکھنے میں اچھا لگتا ہے. نہیں، آپ دنیا میں تاریخ آپ آٹومنس کی اٹھا کے دیکھ لیں. جیسے ہم خلافت عثمانیہ، تو اللہ معاف کرے، خلافت کا ان کے لیے لفظ نہیں استعمال، جن کے حرم میں سینکڑوں عورتیں ہوں. اتفاق سے کتاب پڑھی ہے حرم سرا، جن کے حرم میں سینکڑوں عورتیں ہوں، شک پڑنے پہ پوری کی پوری سمندر میں پھینک دی جائیں. یہ وہ تو ان کو خلافت تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن بہرحال انہوں نے 600 سال پلس حکومت کی ہے. وہاں بھی کیا تھا. سلمان علی شان، میرا کچھ معاملات میں وہ فیوریٹ آدمی ہے، سلمان دا میگنیفیشنٹ، جس کے بارے میں ویسٹ کے لوگ کہتے تھے کہ جہاں اس کے گھوڑے کی ٹانپ پڑ جائے وہ علاقہ اس کا ہوا. شاندار آدمی تھا، لیکن اس نے اپنے یہ میرا سلطان جو سیریل تھا، وہ کو گپ تھوڑی ہے. اس کا لاڈلا ترین بیٹا تھا، شک پڑا، اس نے مروا دیا، دوسرے کو مروا دیا. نارمل بات ہے. سو پاور پلے بڑی بھیانک چیز ہے. خود اسلام کے اندر ارلی ڈیز آف اسلام اٹھا کے دیکھ لیں، قاتل کو غیر تو نہیں تھے. کس کا قاتل؟ ان کے ساتھ ان کے کیسے کیسے رشتے تھے. تاج اور تخت کہتے ہیں نا، کنگشپ نوز نو کنشپ. تلوار کبھی کسی کی رشتہ دار نہیں ہوتی. سو یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا ڈاکٹر عبدالقدیر کا، اور اسی طرح تاریخ کے لیے ایک قوم کا ہیرو دوسری قوم کا ویلن ہوتا ہے. سو یہ حیران کن بات نہیں ہے. اللہ ان کی مغفرت کرے. وہ سائنسدان بھی بڑے پائے کے تھے. اور ایک بات میں ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ یہ غلط فہمی نہیں، ہم نے کوئی ایجاد نہیں کیا ایٹم بم. ہم جیسے بے وسیلہ سے ملکوں میں اور جہالت کے ہمارے ملکوں میں ایٹم بم بنا لینا بہت بڑا کارنامہ تھا. ادروائز یہ اوریجنل تو ہمارا کام نہیں ہے. ایٹم بم تو سیکنڈ ورلڈ وار میں پاکستان بننے سے پہلے بن بھی چکا تھا، استعمال بھی ہو چکا تھا. ہیروشیما ناگاساکی میں جاپنیز نے سرنڈر کیوں کیا تھا؟ کچھ سمجھ آ گئی تھی کہ اس کے آگے کیا ہے. اب میں پچھلے ابھی کسی سوال کے جب میں بات کرنے لگا میں بھول گیا. وہ بھائی 50 کروڑ بھی ٹیپو سلطان نیچے کھڑا ہو، صلاح الدین ایوبی 50 کروڑ کھڑا ہو نیچے، اوپر سے ایک بم آئے، کہانی ختم ہو جائے گی. سو دنیا بدل گئی ہے، ہمیں بدلنا ہوگا. اور مومن کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ اپنے جس عہد میں زندہ ہوتا ہے اس کو سمجھتا ہے، اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے اور ان تقاضوں کو ایڈریس کرتا ہے. ہمیں لوگوں نے پتہ نہیں کوئی یہ سازش ہے یا عقلیں مری ہوئی ہیں کہ وہ اس طرف آنے نہیں دیتے ہمیں.
ہم نے بالکل بانج کر کے رکھ دیا، بنجر کر کے رکھ دیا انہوں نے، ایک بالکل جیسے منجمد چیز نہیں ہوتی. صدیوں سے اسلام بالکل ایک منجمد حالت میں. یہ ہیں جی راجیش کمار سچدیو. راجیش کمار سچدیو، انہوں نے اپنے شہر کا نام نہیں لکھا، لیکن ظاہر ہے انڈیا سے ہیں. وہ خود بھی لکھتے ہیں کہ میرا تعلق انڈیا سے ہے. یہاں پہ جتنی بھی حکومتیں مارز وجود میں آئیں انہوں نے آبادی پہ قابو پانے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں کے کلچر کو دیکھیں، وہاں عجیب ہی تھیری پائی جاتی ہے جس کے مطابق اولاد اللہ کا تحفہ ہے، جتنی بھی ملے کم ہے. تو راجیش کمار صاحب یہ اس تھیوری کو، اس احمقانہ سوچ کو، اس جاہلانہ سوچ کو دین کامل کے ساتھ کنفیوز نہ کریں. ہمارے ہاں بے شمار سے ایسے کام ہوتے ہیں، اسلام کے نام پہ ہوتے ہیں، جن کی اس دین میں گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک ہمارا جو ریلیجس لیڈرشپ ہے وہ انٹلیکچولی بینکرپٹ ہے، مکمل طور پہ بہت ہی مکمل طور پہ فارغ ہے. بہت ہی کم ان کو پڑھتا کوئی نہیں. یہ جو عام بیچارے رٹا لگا کے جو بادشاہت کر لیتے، ان میں سے بے شمار لوگوں کو قرآن پاک کا، ہماری جو کتاب ہے، آخری کتاب، اس کی اصطلاحات کا علم نہیں ہے. ہمارے مذہب میں ایک بیسک سی آپ کو بات بتا دیتا ہوں، باقی آپ خود ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ ہیں، آپ نے اتنا اچھا سوال پوچھا ہے تو ڈیفینیٹلی ذہین آدمی، پڑھے لکھے آدمی ہوں گے. ہماری جو بیسک ٹریننگ ہوئی ہے ہمارے دین، بیسک جو ہماری ٹیچنگز ہیں، بیسک جو ہماری معلومات اور بیسک ہماری جو تعلیمات ہیں، ان میں ایک اصول یہ ہے کہ زندگی میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرو، انتہا پہ نہیں جانا. اور اس کے ساتھ ایک فٹ نوٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت دلچسپ ہے. یعنی زندگی اعتدال اور میانہ روی میں گزارو، یہاں تک کہ عبادت میں بھی بہت آگے نہیں جانا. عبادت میں بھی انتہا پہ نہیں جانا. حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد ہیں. تم نے خاندان کی اچھی پرورش کرنی ہے، تم نے رزق حلال کمانا ہے. اور دوسری بات سن لیں کہ کھانے میں بھی اعتدال کا حکم ہے، اور باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ ابھی تھوڑی سی بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لو. تو میرے بھائی اب کوئی بتائے گا ایک عام آدمی کو تو اسے پتہ چلے گا. آپ چاہیں تو آپ اس پہ بھی اعتراض کر سکتے ہیں کہ جی ہمارے جو ایک خاص طرح کی کلرجی جسے انگریزی میں کہتے ہیں، وہ تصویر کو حرام قرار دیتے تھے. فہم کی بات ہے، ان کا جتنا ویژن تھا، جتنی ڈیپتھ تھی، جتنا علم تھا، چیزوں کو انٹرپریٹ کرنے کی جتنی ان میں سکت تھی، اس کے مطابق یہ ٹھیک ہوگا. اچھا، پھر وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ جو بات میں نے ابھی عرض کی ہے کہ تصویر، اب آپ اندازہ لگائیں، تصویر کے بغیر پاسپورٹ نہیں بنتا. پاسپورٹ کے بغیر آپ حج کے لیے، عمرے کے لیے یا دیگر زیارتوں کے لیے نہیں جا سکتے. چاہیں تو آپ پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. ہمارے ایرانین عالم جو وہاں اپنے ریولوشنری ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ نہیں ان پہ فوکس نہیں ہے، وہ ہمارے دین کو کے بارے میں کہتے ہیں کہ چینجنگ رولز فار دا چینجنگ نیڈس، ان چینجنگ رولز فار دی ان چینجنگ نیڈس. اور قرآن پاک کی ایک تعلیم یہ ہے کہ مومن یعنی مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے عہد سے، یعنی جس زمانے میں، جس دور میں
وہ زندہ ہو، وہ اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے اور ان کو ایڈریس کرتا ہے. سو جو بات آپ کر رہے ہیں یہ جہالت کی وجہ، یہ ان کی اپنی منطق ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے بے شمار مذاہب، بلکہ ہر مذہب کے ساتھ یہ کچھ ہوا. عیسائیت میں ہم نے بچپن سے پڑھا کہ کوئی ایک تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی پیش کر دو. تو جو 2 عظیم جنگیں ورلڈ وارز لڑی ہیں ان میں میجر فریق کون تھے؟ جن کی تعلیمات یہ ہیں. سو آپ لیٹس ناٹ کنفیوز. اور یہ آپ کہہ رہے ہیں وہاں کا، میں یہاں آبادی میرا تو یہ بہت زیادہ ہر بندہ جانتا ہے، کم از کم پاکستان میں تو جو ٹی وی شی وی دیکھتے ہیں یا کالمس پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں. میں تو کہتا ہوں پاکستان کے پرابلم بھی 2 ہیں. ایک تو اخلاقیات کا، اقتصادیات کا نہیں، اخلاقیات کا بحران. اور اخلاقیات کی وہ ڈیفینیشن نہیں جو عام للو پنجو کرتا ہے، وہ نہیں ہے. دوسرا، میں کئی بار یہ بات لکھ بھی چکا ہوں، کر بھی چکا ہوں کہ پرائمری ایجوکیشن سے لے کے پاپولیشن مینجمنٹ، یعنی لوئسٹ لیول پہ اپنی پرائمری ایجوکیشن کو کوالٹی ایجوکیشن، اعلیٰ درجے کی تعلیم دو. وہ ایک لمبی کہانی ہے، میں وہ لمبی بات کیا کرنی اس پروگرام میں، کہ پرائمری ایجوکیشن پہ فوکس کرو اور ٹاپ پہ پاپولیشن مینجمنٹ. ورنہ اگر تمہاری اکانومی ٹھیک بھی ہوگی تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. سو میں آپ سے 100% اگری کرتا ہوں.